الحمد لله رب العالمين يا سبب من هي سب المثانی والقرآن العظیم کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے اصل میں یہ سبع مثانی ہے اور یہی قرآن العظیم ہے. یعنی یہ ڈسکرپشن ہے صحیح بخاری میں صاف صاف بتایا گیا. اچھا اس پر علماء کا کچھ آپس میں ڈسکشن ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو حضرت امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورہ نمل کے جہاں پر وہ حضرت سلیمان کا خط کوٹ ہوا ہے. ادروائز سارے صورتوں کی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کے لیے لکھوائی ہے کہ یہاں سے ایک نئی سورہ شروع ہو رہی ہے. تو یہ جو حدیث ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہوئی ہے صحیح بخاری میں، اس سے بھی ایک کلو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے ہی سب مسانی، یہ ہے سب مسانی، یعنی الحمدللہ رب العالمین ہی پہلی آیت ہے. اور ہو سکتا ہے دونوں ہی باتیں درست ہوں. اب یہ جو ہم سبع من المثانی پڑھتے ہیں تو اس کو کہا گیا بار بار دہرائے جانے والی جو آیات ہیں اور اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ احادیث کی کتابوں میں کوٹ ہوتا ہے کہ بنی سلیم کی طرف گئے تھے کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ بہت شدید بیمار ہیں اور بیماری سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں دم کر سکتا ہوں، اور وہ گئے اور انہوں نے بس سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا. تو اب یہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے ٹھیک ہوا جیسے کوئی گرہ لگی ہوئی تھی اور وہ ایک دم سے کھل گئی ہے. تو ان لوگوں نے تحفتاً خوش ہو کر 30 بکریاں انعام میں دیں کہ یہ تو ایسے بیماری دور ہو گئی جیسے بالکل ہی کوئی جادو تھا جو غائب ہو گیا. بہت ہی خوش ہوئے. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صحابہ تو انہوں نے پوچھا کہ اب یہ 30 بکریاں لینا یا استعمال کرنا جائز ہے کہ یہ دم کے بدلے میں تحفتاً دی گئی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ فرمایا بھی جس کے مفہوم ہے حضور کے الفاظ کا، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے اس سورہ کو شفا دینے والی اور دم کرنے والی سورہ بنا کر بھیجا؟ انہیں شافیہ اور رقیہ حضور نے اس کو کہا. پھر اس کے بعد اس میں بھی تھوڑا کچھ اختلاف علماء کا کہ سورہ فاتحہ جب قرآن کہ اس میں پڑھی جاتی ہے رکعت میں نماز کی تو اس کو زور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں امام، تو پیچھے مقتدیوں کو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ مقتدی بس سنے، اور انہوں نے اس کی دلیل قرآن ہی کی ایک آیت سے لی ہے جہاں کہا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور غور سے سنو اور خاموش رہو. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سن لینا کافی ہے، لیکن امام شافعی اور امام مالک کی رائے مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو جہاں زور سے پڑھ رہے ہیں امام تو وہاں تو سن لیں، جہاں خاموشی سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پھر مقتدی بھی پیچھے پڑھیں. اچھا، اور یہ بہت مائنر سے اختلافات ہیں. اس بات تب متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ تو نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور یہ جو ہے وہ صاف صاف بتایا گیا کہ بار بار دہرانا ہے اس کو نماز میں بھی، اس کے علاوہ بھی بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، یہ آیات ہیں 7 آیات. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ چیلنج کرتا ہے انسان کے انر سیلف کو، جو خیر جو نیکی اس کے اندر پہلے سے ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کی نیکی اور اس کی بدی اس پر الہام کر دی ہے. جب نفس کو بنایا تھا تو اسی وقت الہام کر دی تھی. تو انسان کے اندر جو ایمان باللہ ہے یا ایمان بالآخرہ ہے اس کے کلوز خود ہی موجود ہیں. یعنی بغیر کسی وحی کے بھی انسان کچھ بیسک نتائج ہیں جن تک پہنچ جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم پہنچے تھے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کر. ایک یہ وہ ریڈیوس کر لیتا ہے کہ میرا رب ایک ہی ہے، اس پوری کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ خود سے نہیں بنی ہے، وہ جو خالق ہے وہ ایک ہے، وہ واحد ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو اس کو غور و فکر کرنے سے معاملہ سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ صرف کی لائف جو ہے
وہ اختتام نہیں ہے زندگی کا، بلکہ آگے بھی کوئی اور لائف ہوگی. جب وہ اپنے سامنے سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ سامنے پیدا ہو رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو اس آبزرویشن سے ہی اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں کچھ اور بھی ہے ابھی جو ہم نے ایکسپیرینس کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے اللہ سے اور طلب کرتا ہے، اس کے اندر مزید طلب پیدا ہوتی ہے کہ مزید اس کو ہدایت ملے، جیسے حضرت ابراہیم کے اندر پیدا ہوئی تھی. تو حضرت ابراہیم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل کے طور پہ بیان کیا ہے قرآن میں بار بار کہ وہ بت پرستی کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی. کوئی توحید پرست یا توحید کا کوئی نام لینے والا اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف آثار کائنات پہ غور کر کے اللہ کو تلاش کر لیا تھا، وہ اللہ تک پہنچ گئے تھے، اور پھر اللہ نے اس کے بعد ان پہ وحی کی اور ان کو نبوت عطا کی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے انسانوں کے لیے صحیح ہے یہ چیز کہ انسان اگر صرف تعصب سے پاک ہو کر اور اپنی ساری چیزیں ہٹا کر، جو اس کی خواہشات ہیں، پسند ناپسند ہے، یا اس کے باعثز ہیں، یا بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ اس کی ٹیمپٹیشنز ہیں، ان سب کو ہٹا کر وہ غور و فکر کرے اور پیور ہارٹڈ ہو کے سرچ کرے کھلے دماغ کے ساتھ، تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس نے کیا اور آخرت ہوگی. اس کے بعد پھر وہ پورے شعور کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ رکھی ہے. نزولی ترتیب تو مختلف ہے، لیکن قرآن کی کتابی جو ترتیب ہے، بک فارم میں جب کتاب آیا ہے، قرآن جب بک فارم میں آیا ہے تو وہ اس کی ترتیب مختلف ہے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو کتابی ترتیب ہے، جو تدوین ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، جیسے جیسے اللہ نے ان کو بتایا ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اس جگہ پہ. یعنی جیسے ہی کچھ صورتیں نازل ہوتی، آیتیں نازل ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن میں فلاں صورت میں اور فلاں جگہ پر آئیں گی، یعنی آیت نمبر بھی بتا دیتے تھے اور سورہ بھی بتا دیتے تھے اور لکھوا دیا کرتے تھے. یعنی نزولی ترتیب قرآن کی الگ تھی اور کتابی ترتیب الگ ہے، لیکن وہ جو کتابی ترتیب ہے وہ بھی کسی انسان نے نہیں سیٹ کی، بلکہ وہ وحی کے ذریعے ہی متعین کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکھوائی ہیں ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جن معاملات میں ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی اور تو ان سے متعلق آیات نازل ہوتی تھیں، اور اس وقت بالکل نیو آئیڈیاز انٹروڈیوس کیے گئے. ایک بہت شرک کا ماحول تھا جس میں بتایا گیا کہ توحید ہے، اصل میں اللہ واحد ہے، اور وہ سارے کانسیپٹس بتائے گئے جو بالکل کہنا چاہیے اپوزٹ تھے ان چیزوں کے جو اس وقت رائج تھیں. تو جو جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ پیش کی جا رہی تھیں جیسی جیسی ضرورت ہوتی. لیکن بعد میں یہ بک ان لوگوں کو دی گئی جو ایک امہ بن گئے تھے، وہ ایمان لے آئے اور وہ ایمان لانے کے بعد اس گروپ میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے. تو اب بک فارم میں اس کی ترتیب کچھ مختلف رکھی گئی، اور اسی طرح کے واقعات پیش آئیں گے قیامت تک، جس طرح کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی اور صحابہ کرام ایمان لانا شروع ہوئے اور آگے بڑھی دین کی دعوت اور اسلام آگے بڑھا. لیکن ان کی ترتیب شاید مختلف ہوگی، ان کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوگی. تو ہے تو پوری ہدایت اس پہ موجود، لیکن سیکوینس ڈفرینٹ ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا کہ کیسے آپ ہدایت مانگیں، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں. اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جو حدیث قدسی ہے، اس میں فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے اس کو، یہ جو سورہ ہے یا یہ جو صلاۃ ہے، اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، نصفین میں ڈیوائڈ کر لیا. فنصفها لی ونصفها لعبدی. تو اس کا جو آدھا حصہ ہے وہ میرے لیے ہے، اور جو باقی کا آدھا ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. تو اس کی تفاسیر میں اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ آدھا جو ہے وہاں پر ہوتا ہے نصف سورہ فاتحہ کا، جہاں ہم ایاک نعبدو کہتے ہیں، یعنی آیت کے بیچ میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین جب ہم پڑھتے ہیں تو ایاک نعبدو پہ آدھا ہوتا ہے،
تو اس حدیث قدسی کے مطابق یہاں بتایا گیا کہ ایاک نعبدو تک کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فنصفھا لی، یہ نصف جو ہے وہ پہلا نصف میرے لیے ہے. یعنی پہلی آیت میں ہم نے اللہ کی حمد بیان کی کہ الحمد للہ رب العالمین. اور حمد کے مطلب دو ہیں، ایک تو یہ بھی ہے کہ تعریف کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ شکر بھی ادا کیا جائے. یعنی حمد عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جو شکر کو بھی کور کرتا ہے اور تعریف کو بھی کور کرتا ہے. یوزلی اس کے ترجمے میں ملتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. یہ بھی صحیح ترجمہ ہے، الحمدو کہا گیا نا، یعنی الحمدو کا مطلب ہے کہ خاص کر حمد ہے ہی اللہ رب العالمین کے لیے. باقی جس کے لیے بھی تعریف کی جاتی ہے وہ اصل میں صحیح تعریف نہیں ہے. صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے اور شکر کیا جائے تو اللہ ہی کا شکر کیا جائے. تو یہ جو حمد کا لفظ ہے اس کا کہنا چاہیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے دوسری زبانوں میں جو اس حمد کے لفظ کو پورا بیان کر سکے ایک ورڈ کے اندر. بہت لمبی لمبی اس کی تفسیریں ملتی ہیں. اور عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں، جیسے آگے اس میں رب کا لفظ آئے گا تو رب بھی ایسا لفظ ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں اور دوسری کسی لینگویج میں ایسا لفظ نہیں ملتا کہ وہ ایک ہی لفظ میں آپ بات کریں اور اتنے سارے مطالب اس کے ہوں. یہ عربی زبان کا ہی اعجاز ہے. اور جو مفسرین بتاتے ہیں نا کہ کیوں اللہ رب العالمین نے عرب کو پسند کیا نبی کرنے کے لیے، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ان کی سادگی بہت پسند آئی اللہ کو، کہ بہت امیر بھی ہوتے تھے تو سادہ زندگی گزارتے تھے، یا ان کا کہنا چاہیے کہ حافظہ بہت قوی تھا اس لیے اللہ نے ان کو چنا. لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ بات بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی لینگویج بہت اعلیٰ تھی. جو ان کا لٹریری ویلیو تھی اس وقت، ادب جو تھا عربی کا وہ بہت کلاس کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. اور قرآن جو ہے وہ ادب کا بھی کرشمہ ہے ایک. یعنی قرآن ہے تو ہدایت کی کتاب لیکن ادبی طور پہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو سب اسٹینڈرڈ ورڈز کہیں استعمال ہی نہیں ہوئے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ سما کہتے ہیں آسمان کو عربی میں، ایک آسمان کو، تو اس کی جمع میں ملتی ہے سماوات. اکثر جگہ پر آپ کو ملے گی کہ سماوات کا لفظ 7 آسمانوں کے لیے 7 سماوات استعمال ہوا. اور اسی طرح ارض ہے، ارض کا مطلب ہے کہ زمین. تو جو ارض کی جو جمع ہے عربی میں وہ اردین، اور کہ بہت ساری زمینیں. لیکن یہ عربی میں ایک سب سٹینڈرڈ ورڈ مانا جاتا ہے جس کی لٹرری ویلیو نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ لفظ کہیں استعمال ہی نہیں کیا. جہاں ایک جگہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں ذکر ہے کہ زمین کی مانند اور زمینیں بھی ہیں، تو وہاں فرما دیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین کی جیسی ہی اور زمینیں بھی ہیں جو اس کی مثل سے ہیں اور بھی ہیں. یعنی دوسرے طریقے سے بات کی لیکن وہ سب سٹینڈرڈ ورڈ یوز نہیں کیا. تو قرآن جو ہے وہ ادب کا بھی ایک کرشمہ ہے. ایک بہت بڑا پینل بیٹھا تھا یورپ میں جس نے قرآن کے کچھ الفاظ پہ آیتوں پہ ریسرچ وغیرہ کی، اور اس کو ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اپنے لیکچرز میں کوٹ بھی کیا ہے جو محاضرات قرآنی میں ہے نا، کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ آیتوں کو انہوں نے سامنے رکھ کے اور چیلنج دیا کہ اسی آیت کو عربی میں اور کنسائز طریقے سے لکھا جائے کہ کم ورڈز ہوں لیکن جامع بات ہو. تو مطلب کسی طرح بھی پورا ادا نہیں ہو پا رہا تھا. جو بیسٹ مطلب ادا ہو رہا تھا وہ وہی جو قرآن میں استعمال کیا گیا تھا، جس طرح الفاظ کو یوم نقول لجہنم حل امتلأت وحل من مزید، یہ والی آیت پہ انہوں نے کام کیا، بہت دنوں تک ریسرچ کی. لیکن یہ جو اس میں بات کی گئی ہے کہ ہاں جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے تو وہ پوچھے گی کیا کچھ اور ہے. تو اس بات کو انہوں نے کہا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے، سب سے کم الفاظ میں اتنی بڑی بات بتا دی کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے تو وہ پوچھے گی کہ کیا کچھ اور ہے. تو یہ جو ادب کا کرشمہ ہے نا یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عصا اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ دیا، اور وہ عصا ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضا کی نشانی دی، اور اسی طرح کی اور بھی تھیں. لیکن اس زمانے میں جو پیک پہ تھا وہ جادو تھا. فرعون جادوگر رکھتے تھے اور جادوگر اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو ڈراتے تھے اور فرعون کا غلام بناتے تھے، اور جادو بہت پیک پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا وہ حالانکہ جادو نہیں تھا لیکن وہ اسی طرح کی ایک چیز تھا. جادوگروں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے،
یہ چیز کچھ اور وہ ایمان لے آئے. لیکن عام لوگ یا یہ جو فرعون ہے خود ہی الزام لگاتا رہے کہ یہ جادو ہے، لیکن تھا اسی کہنا چاہیے اسی طرح کی ایک چیز تھی جو چیلنج درپیش تھا، اسی طرح کی چیز معجزہ کے طور پہ دی گئی. پھر حضرت عیسیٰ جب آئے تو ان کے زمانے میں طب کے عروج کا دور تھا، تو ان کو اس سے ریلیٹڈ معجزے دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادب کے عروج کا دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن ہے. اور یہ اسی لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ پورا لکھوا کر، محفوظ کروا کر، اور یہ صرف نہیں کہ کتابی شکل میں بلکہ حافظوں کے سینوں میں بھی محفوظ کروا کر گئے ہیں، اور اپنی امت کے ایک ایک فرد کے ہاتھ میں دے گئے ہیں کہ یہ لو میرا معجزہ، میں ساتھ واپس نہیں لے جا رہا، آپ رکھ لو، اور وہی کمال آپ بھی دکھاؤ جو میں نے دکھایا. یعنی یہ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم وہی انقلاب اس کے ذریعے سے لے کر آئیں اپنی زندگیوں میں بھی، دوسروں کی زندگیوں میں بھی، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ان کے اصحاب لے کر آئے تھے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو اسی طرح پڑھیں جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ان کے اصحاب نے پڑھا، اور اسی طرح اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر عمل اس پر کریں. یہاں جو باتیں بتائی گئی ہیں نا بہت گہری باتیں، ہم تو خیر تفاسیر کو بس پڑھ کے سمجھ کے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اللہ کے کلام کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کلام ہے، یہ ایک سپیچ ہے، لیکن بک فارم میں ہمیں ملتی ہے، یہ تحریری شکل میں ہمیں ملتی ہے، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کہنا چاہیے سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت یونیک سی کتاب ہے. اس طرح کا کمبینیشن بہت کم ہوتا ہے کہ چل رہے ہیں ریپیٹیڈ مضامین آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، پھر وہ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بھی آ رہا ہے تو کئی بار آ رہا ہے. لیکن ہر دفعہ جب بھی وہ قصہ قرآن میں آتا ہے تو وہ کوئی نیا میسج، کوئی نیا سبق دے کر جاتا ہے، کوئی نئی بات بتاتا ہے. ایسے ہی ریپیٹیشن بے مقصد نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے پوری جس طرح سورہ فاتحہ میں چیز سکھائی نا وہ یہی ہے کہ پوری دعا ہی یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اصل جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری سمجھ آ جائے، جو پوری قرآن عظیم ہے یہ ہماری سمجھ آ جائے اور ہمیں اس سے ہدایت حاصل ہو جائے. مطلب ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے لوگوں میں کہ جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی. اچھا اس کی بھی اللہ نے تردید کی آگے کتاب میں، کہا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. ہم اسی کے ذریعے سے، اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی صحیح بات سمجھ آئے یہ بھی بس اللہ کا کرم ہے کہ ہدایت حاصل ہو جائے. اور پھر آگے بتا بھی دیا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ہم گمراہ نہیں کرتے سوائے ان کے جو فاسق ہیں. فسق اس کو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو نافرمانی میں آتی ہیں لیکن ان کو کرے جائیں کسی بھی وجہ سے. تو فسق مطلب جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے کو فسق کہتے ہیں. کہ ایسا نہیں کہ آدمی جانتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے لیکن وہ غلط وہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. اچھا سورہ فاتحہ میں یہ جو جس کو پہلے نصف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا، اس میں پہلے تو ہم نے حمد بیان کی رب العالمین کی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف، تمام حمد، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور رب کے معنی بہت وسیع ہیں کہ پالنے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، آپ کو پرورش کرنے والا بھی ہے، پروردگار بھی رب کو کہتے ہیں. بہت سارے معنی ہیں کہ جو فل سپورٹ کر رہا ہے ہر طریقے سے. اور عالمین کا رب کہا گیا کہ یعنی ایک صرف انسانوں کا رب نہیں ہے یا اس دنیا کا رب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے علاوہ بھی جتنے عالم ہیں سارے، عالم آخرہ ہے، عالم الارواح ہے، عالم غیب ہے، عالم شہادہ ہے، جنوں کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، نباتات کا اور حیوانات کا الگ عالم ہے. پتہ نہیں بہت سے ایسے ہیں ہمیں ان کی خبر تک نہیں ہے، لیکن اللہ ان سب کا رب ہے اور ان سب کو رزق بھی دے رہا ہے، ان سب کو پیدا بھی کر رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، ان کو انجام تک بھی پہنچا رہا ہے. سارے کام اللہ ہی نے اپنے ذمہ رکھے ہیں، خود کر رہا ہے یہ سب کچھ. پھر ہم اس حمد کے بعد ثنا بیان کرتے ہیں کہ وہ الرحمن الرحیم ہے. رحمان رحمت میں مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ رحمت ہے، چوٹی کو پہنچی ہوئی رحمت ہے، بہت اینڈلیس ہے، اتنا زبردست فیض ہے کہ وہ کہیں ختم ہونے والا یا کم ہونے والا، بہت پیک پہ ہے. اور رحیم ساتھ لگا دے تو رحیم کا مطلب ہے ایسا دریا ہے جو بہتا ہی جا رہا ہے، اینڈلیس ہے،
اس کا کوئی زوال نہیں ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، وہ رکنے والا نہیں ہے، اور دونوں ملا کر تو بہت زیادہ رحمت بتائی گئی ہے کہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تمجید یعنی اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں کہ وہ ان سب خوبیوں کے ساتھ پھر مالک یوم الدین بھی ہے، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اور روز جزا کا وہ ایسے مالک ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ اس وقت پارٹنرشپ میں نہیں ہوگا، نہ کوئی اس پوزیشن میں ہوگا کہ کوئی بات کرے اللہ یہ کہ اللہ اس کو اجازت دے، اور شفاعت بھی وہی کر سکیں گے جن کو اللہ اجازت دے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کے لیے اذن دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کی امت کو پہنچے گی۔ اور مطلب ایک حدیث میں یہاں تک بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جب بہت پریشان ہوں گے تو سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آدم آپ چل کے اللہ کی دربار میں بات کیجئے، تو وہ کہیں گے کہ آج مجھے جانے کی اجازت نہیں ملے گی، تم نوح سے پوچھ لو۔ تو سارے لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، تو حضرت نوح بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، آج میں اللہ کے دربار میں نہیں حاضر ہو سکتا، تم حضرت ابراہیم سے پوچھ لو۔ اور سب حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ آج میں اس کا اذن مجھے نہیں ملے گا، تو تم موسیٰ سے پوچھ لو، وہ کلیم اللہ ہیں۔ اور سارے پھر حضرت موسیٰ کی طرف جائیں گے، تو حضرت موسیٰ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، آج مجھ میں بات کرنے کا کلام کا یارہ نہیں ہے، تم عیسیٰ سے پوچھ لو۔ سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے بات کریں۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ بخدا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کوئی نہیں ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، اللہ کے دربار میں جانے کا اذن ملے اور وہ وہاں بات کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بہت فخر سے میں اس وقت ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اصحاب کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں کھڑا ہو جاؤں گا لوگوں کو آتے دیکھ کر، اور اللہ کے دربار کی طرف چل پڑوں گا، اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی، اور اجازت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کروں گا جو مجھے آج نہیں آتے، اسی وقت اللہ مجھ پہ وحی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا محمد، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ تو میں بس کہوں گا کہ یا اللہ امتی امتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا آپ کی امت میں سے جتنے لوگوں کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آپ ان کو نکال کے لے آئیں۔ اور وہ اس وقت لوگ جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں گے، ابھی ڈالے نہیں گئے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، جن کو فرشتے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ خلوص والا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہے، حضور اس کو پکڑ کے لائیں گے۔ یعنی یہ جو مالک یوم الدین ہونے کا کانسیپٹ ہے نا اللہ کا، یہ بہت بہت اس کے اندر ڈیپتھ ہے کہ اللہ کے سوا اس وقت کوئی اختیار کا، اقتدار کا مالک نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ اور پھر یہ حدیث جو ہے نا بہت تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ حضور نے 3 دفعہ یہ بتایا کہ اجازت لیں گے، اذن کے بعد جا کے تعریف کریں گے، اور پھر اللہ سے پھر درخواست کریں گے یا اللہ امتی امتی۔ تو یہاں تک کہ جس نے خلوص سے 1 دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا اس کی بھی شفاعت کریں گے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اور جس کے لیے اللہ اجازت نہ دے، یا اللہ کو یہ لگے کہ اس کے دل میں خلوص والا ایمان نہیں تھا، تو اس کی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ بات یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ روز جزا کا مطلب اکیلا مالک ہوگا، فیصلہ بس اس کا ہوگا، کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب سے سپریم اینڈ سوورین اتھارٹی ہے، اس کے بعد کوئی کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے، پورا حق پر مبنی ہوگا۔ تو یہ مالک کے یوم الدین۔ اس کے بعد آگے ایاک نعبد کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وایاک نستعین۔ اچھا، ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے بھی بہت وسیع مفہوم ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ آگے فیوچر ٹینس بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے ہمیشہ، اور ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، اور ہم تجھی سے استعانت طلب کرتے رہیں گے ہمیشہ آگے بھی۔ یعنی یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ہے، فعل مضارع ہے عربی میں، اور یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد
کس چیز میں ہم مدد طلب کرتے ہیں یا اصل دعا کیا ہے جو ہم مانگتے ہیں، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یعنی جب ہمیں بیسک کچھ چیزیں خود اپنی عقل سمجھ سے یا اپنا جو ڈورمنٹ کانشیسنس تھی اس کو جھنجھوڑ کر سمجھ آ گئی تھی، تو پھر ہم آگے کی ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں. آگے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ تم خود دعا کرو مجھ سے. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. پھر اس کو ہم ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ کون سا راستہ ہے جس کو ہم سیدھا سمجھتے ہیں، جو نہ ایسے لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ایسے لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ ہوئے. تو یہاں یہ جو کہا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، تو ولی عبدی ما سالہ، تو میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو بھی اس نے مانگا. اور کیا مانگا بندے نے یہاں پر؟ اہدنا الصراط المستقیم. یعنی یہاں کہا گیا کہ ہدایت ہی اصل میں سب سے بڑی مدد ہے. اگر ہم اللہ سے استعانت طلب کریں تو سب سے بڑی استعانت یہ ہے کہ ہم ہدایت طلب کریں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے نے مانگا تو میں اس کو وہ دے دوں گا جو کچھ بھی اس نے مانگا. یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر جو ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. اور ایک اور جگہ صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے، اور اس کی میں آپ کو اردو سناتی ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں. تو ایک فرشتے نے کہا کہ آپ کو نورین مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. یعنی ایک تو فاتحۃ الکتاب جو ہے یعنی سورہ فاتحہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو عرش کے خزانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. تو اس میں سے بھی آپ جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. اور لازمی اس کو کہا کہ پڑھتے رہیں بار بار. اور جو سورہ فاتحہ ہے اس کے پڑھنے کے بعد آمین کہنا بھی لازم ہے، اور آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے. اور یعنی اگر امام کہہ رہا ہے تو مقتدیوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ ساتھ میں اس پہ آمین کہیں. اور سری نمازوں میں دونوں آہستہ کہتے ہیں، مقتدی بھی اور امام بھی، اور جہری نمازوں میں زور سے آمین کہنا مسنون ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کہ اس میں ایک اور بات یہ کہ جیسے یہ جو ہے نا آگے کہا گیا کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے یا گمراہ ہیں، جن سے راہ گم ہو گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور نے کہا یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں. اور یعنی ان دونوں کے راستے سے الگ ہم نے راہ مانگی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی اور انبیاء کی جو سنتیں تھیں ان کو گم کر دیا، شریعت کو اپنی مسخ کر دیا اور وہ راستہ چھوڑ دیا. یعنی یہود نے تو نفس پرستی میں انبیاء کو ہی قتل کیا، اور توریت میں ہی تحریف کر دی، اور بہت سارے گناہوں کے وہ مرتکب ہوئے. اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ غلو کیا. انہوں نے ٹرینٹی کا جو عقیدہ ایجاد کر لیا، عقیدہ تثلیث، کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور کہاں محبت میں اور عزت کرنے کے لیے انہوں نے، لیکن وہ حد سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے آگے اس کا بہت زیادہ بڑھا دیا. اس میں اس کو غلو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا. یعنی ٹرینٹی کے کانسیپٹ میں ہے کہ ان کو بھی خدا کا بیٹا یا خدا کے برابر کرنا کہہ دیا. تو یہ بھی چیز، دونوں چیزوں سے کہا گیا کہ آپ پناہ مانگے جو مسلمان ہیں سارے. اور اہدنا الصراط المستقیم، بات کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اصل میں توحید کا راستہ ہے، قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ ہے، مطلب جیسے صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا نا کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام کیا گیا. تو قرآن میں اور جگہ بتایا گیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ انبیاء ہیں
اور صدیقین ہیں اور شہداء ہے اور صالحین ہیں. یعنی انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا گروہ انبیاء کا ہے جن کو نبوت ملی ہے. پھر ان میں بھی ایسے بھی ہیں جو اولو العزم من الرسل جن کو کہا گیا، اور کچھ پہ کتابیں بھی نازل ہوئیں اور کچھ پہ مطلب کچھ اور ان کو درجات بلند دیے گئے. پھر اس گروہ کے بعد صدیقین کا گروہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی سچ کو فوراً سچ مانا اور اس کی تقلید کی، اس کی تائید کی اور صدیق کا رتبہ پایا. پھر شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں یا اپنی مال قربان کی اللہ کی راہ میں. اور پھر صالحین ہیں، یہ عام مسلمانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا. تو اب یہ اس کو کلیئر یہ سورہ نساء میں بتایا گیا، اور یعنی صراط مستقیم جو ہے نا اصل میں ان لوگوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا، اور یہود اور نصارہ کے راستے سے بہت مختلف ہے. کلیئر کر کے یہ بتایا گیا. اور اصل بات جو اس میں مانگی گئی وہ یہی کہ ہدایت. اب ہدایت ہدایت کا مطلب ہے ڈائریکشن بھی ہے کہ کوئی آپ کو کہیں جانا ہے تو راستہ بتا رہا ہو. اب جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں جانا ہو تو زبانی سمجھنا پڑتا تھا راستہ کہ جی آپ تھرڈ لیفٹ لیجیے گا، پھر سیکنڈ رائٹ لیجیے گا، پھر اتنے کلومیٹر چل کے یا اتنے ٹائم تک آپ ڈرائیو کر کے پھر اس کے بعد سیدھے جائیں اور پھر یہاں سے ٹرن ہو، پھر وہ کوئی چورنگی آئے گی، اس طرح بتایا جاتا تھا. لیکن اب ہم گوگل میپس پہ نیویگیشن آن کر لیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ڈائریکشنز بتا رہے ہوتے ہیں، ٹرنز آ رہے ہوتے ہیں کہ 500 میٹر کے بعد اگلا ٹرن ہے، رائٹ پہ آپ کو ٹرن ہے، یا اس کا ETA کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں اس میں نیویگیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ کیسے. تو یہ سب ہدایت میں آتی ہے کہ ڈائریکشن. اگر ہمارے پاس نیویگیشن آن نہیں ہوتی تو ہم کسی بھی ٹریفک جیم میں پھنس سکتے ہیں یا کسی غلط راستے کی طرف نکل سکتے ہیں. تو ہدایت اصل میں یہ نیویگیشن ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کہاں سے نکلنا چاہیے، کون سا راستہ ہے کہ ہم نقصان اٹھائے بغیر بچ کے نکل سکتے ہیں، جلدی پہنچ سکتے ہیں، ہماری ریسورسز کم سے کم ویسٹ ہوں گی اور ہم آسانی سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے بغیر کسی بھٹکے یا ڈائیورژن کے اور کوئی نقصان اٹھائے. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہنا چاہیے شروع ہی میں اس لیے رکھ دی قرآن کے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اصل میں اللہ کی ساری نعمتیں بہت ہیں اچھی اور بہت کمال کی، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے ان سب میں وہ ہدایت ہے کہ ہم ہدایت اللہ سے مانگیں، اور اگر ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے تو اس پہ بہت شکر کریں اپنے رب کا جو ہمیں دیکھ بھال کرنے والا، نشو و نما دینے والا بھی ہے، ہمارا آقا بھی ہے، مالک بھی ہے. اس کی ہم شکر ادا کریں اس کا کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا کی. اور ظاہر ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں یا تو سو رہے ہوں گے یا کوئی اور دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کا کلام سنیں، اس کو بیٹھ کے مل کر سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ کہنا چاہیے یہ اللہ کی سلیکشن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور وارث بنایا ہے اس کتاب کا، اس لیے کہ ان کو اب یہ کام کرنا ہے جو پہلے انبیاء کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو معجزہ تھا نا وہ چھاپ کے تقسیم کرا دیا اپنی امت کے پورے لوگوں میں کہ یہ لو اور اب تم وہ کام کرو جن کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجا کرتا تھا. اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ جب نبیوں سے گواہی لی جائے گی تو پہلے حضرت آدم کو آواز لگائی جائے گی، وہ کھڑے ہو کے گواہی دیں گے، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جس ترتیب سے انبیاء آئے تھے پورے، پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب لوگ باری باری، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، جس ترتیب سے آئے تھے سارے انبیاء باری باری گواہی دیں گے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی باری ہوگی تو وہ بھی کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ جو آپ نے اپنی ہدایت میرے قلب پہ جیسے جیسے نازل کی میں نے منوان آپ کے بندوں تک پہنچا دی، جوں کی توں آپ کے بندوں تک پہنچا دی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائیں گے باقاعدہ کہ اے امت محمد اب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. تو میدان حشر میں جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موجود ہوں گے ان کو اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے یہ گواہی دینی ہوگی کہ انہوں نے یہ جو پیغام تھا جو انبیاء کا سلسلہ چلا وہ لے کر آیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے اس پیغام کے ساتھ یعنی ہم سب کو اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے بتانا ہوگا کہ ہم نے اس پیغام کو پھر آگے کہاں تک پہنچایا اور اس کا حق کتنا ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ہدایت پر خود بھی عمل کریں اور
اس کو آگے پہنچانے والے، اس پیغام کو آگے لے کے چلنے والے اور انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ آج یہ ہماری پہلی کلاس تھی اور اس پہ اب ہمارے پاس 5 منٹس ہیں، تو اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں جو مجھ سے مس ہو گئی ہو یا آپ کو اس وقت ذہن میں آ رہی ہو کہ یہ بھی اس کے سلسلے میں بتایا گیا، وہ رکھ لیں، تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ طلعت آپ بتا دیں دعا آپ کروا رہی ہیں؟ ویسے دعا تو آپ کرا دیں، بس ایک دفعہ ذرا 1 منٹ انتظار کر لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے۔ اور آج 6 بجے ہماری کلاس شروع ہو گئی تھی الحمدللہ، تو کل بھی انشاءاللہ اسی طرح ٹائم پہ شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا تھا، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ 6 بجے سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کچھ تو بتا دیں، ادروائز پھر دعا کر لیتے ہیں مختصر سی ہم۔ اچھا، کل کون سی صورت ہوگی یہ بھی اگر آپ آج بتا دیں۔ کل سورہ نساء کا انشاءاللہ ریویو کریں گے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے دعا کرا دیجیے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجیے۔ اچھا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ اللہ نے اپنے لیے اور ایک بندے کے لیے رکھا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو سمجھ پائے ہوں جتنی بار پڑھا ہے تو وہ پوری ہماری ہی دعا ہے نا، شروع سے لے کر کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس سے راستہ مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تو یہ تھوڑا سا اگر دوبارہ سے سمجھا سکیں اس کو۔ یہ اصل میں نا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو اصل میں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے الفاظ میں کوئی بات بیان کی ہے۔ تو اللہ کے الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، یعنی آدھا حصہ اس میں میرا ہے، فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، اور پہلا نصف میرا اور دوسرا جو نصف ہے وہ میرے بندے کے لیے۔ یعنی اصل بات اس میں یہ سمجھانا گیا ہے کہ پہلا جو نصف ہے نا اس میں تو ہم آداب دعا بھی سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کسی سے مانگ رہے ہیں تو ایسے ہی جا کے ایک دم دھڑ سے بات شروع کر دیں اور ابرپٹلی مانگنا شروع کر دیں، یہ نہیں کریں، بلکہ پہلے اس کو پہچانیں، اس کی تعریف کریں، ہاں ذکر کریں کہ ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ ہمارے رب ہیں، آپ پورے عالمین کے رب ہیں، یہ ساری باتیں کریں۔ پھر بتائیں کہ خصوصیات 1-2 صفات کے اسماء الحسنہ کیا ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ بہت سارے اسماء الحسنہ ہیں، لیکن اللہ نے پسند کیا کہ الرحمن الرحیم، یہ اسماء میرے بیان کریں آپ کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے انتہا مہربان ہوں، بہت رحیم ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ بزرگی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی بہت جو اس کو تمجید کہتے ہیں کہ بیان کی گئی کہ مالک یوم الدین۔ تو یہ سب چیزیں نا مطلب یہ کہ یہ بندے کو اللہ نے بس سکھایا کہ یہ میرے بارے میں تم کہو، تو یہ بات جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو بس میرے لیے ہے، میرے بندے نے کہا ہے لیکن یہ میرے لیے کہا ہے۔ اور آگے کی جو بات ہے نا وہ اس نے اپنے لیے مانگی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا یا جو گمراہ ہے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے بعد کی جو چیزیں، یہ جو پہلی چیزیں بیان کرنے کے بعد ہم آگے کی جو نیکسٹ ہاف مانگ رہے ہیں تو یہ ہمیں دے دوں گا، یعنی اس پوری حدیث کے بعد آخر میں کہا ولی عبدی ما سالا، تو جو کچھ بھی میرے بندے نے مانگا ہے یہ اس کو مل جائے گا۔ تو یوں یہ کہنا چاہیے بہت پیار کا اور لاڑ کا انداز ہے اللہ رب العالمین کا یہ بتانے کا کہ جیسے اس آیت میں نا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حالانکہ کیا مقابلہ، کیا برابری، کہاں بندہ غلام اور کہاں اللہ رب العالمین، لیکن وہ کہتا ہے کہ ذکر کا بدلہ یہ ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے
تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اس پر بھی ایک حدیث قدسی حضور نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے. اگر کوئی لوگوں کی محفل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے. اور اس طرح اس کی تفصیل پوری بتائی ہے. یعنی حالانکہ برابری تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت پیار کا اور لاڑ کا انداز ہوتا ہے، تو اس طرح سے پھر کہتے ہیں. تو یہ انہی سمجھے احادیث میں سے ایک حدیث ہے. جی آمنہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بس میں یہ کہہ رہی تھی، ایک وہ حدیث آپ کہہ رہی نا، اس کا ایک وہ ہے نا کہ وہ ہر آیت کے بعد اللہ رب العالمین ایک رپلائی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف بیان کری، میرے بندے نے میری پھر الرحمن الرحیم میری اس طرح سے پورا ایک ہر آیت کے بعد ایک وہ ہے، اس کا رپلائی ہے. تو اگر اس کو ہم کسی گروپ میں کسی اس جگہ شیئر کر دیں، یا میں شیئر کر دوں اگر آپ کہیں تو اس کو پکچر فارم میں. کلاس کے بعد میں آپ کو اس کو وہ دے دوں، تو اس کا اگر وہ شیئر ہو جائے گا نا تو وہ ایک اور اچھا سا وہ ہاں بن جائے گا. بالکل بالکل صحیح. اچھا ایک چیز اور، میں اگر آپ کی اجازت سے ایک دو گروپس ہیں آن لائن کلاس کی، اگر یہ لنک شیئر کر دوں.